اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے، پھر بنانے کے بعد ہدایت کے ذرائع انبیاء علیہم الصلاۃ کی صورت میں دنیا میں بسنے والے لوگوں کو دیے، ان کی تعلیمات کی صورت میں۔ پھر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کا چلتا ہوا نظام، اس میں کوئی بہت بڑی رکاوٹ آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اور اجتماعی طور پر لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کو قدرتی آفات سے تعبیر کیا جاتا ہے، مصائب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے زمانے میں یہ سلسلہ سیلاب کا چل رہا ہے، اس سے پہلے کووڈ کا ایک سلسلہ چلتا رہا۔ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے، اور اس کا ہر مضمون وہ ہدایت کی طرف لے کر جاتا ہے، اور مسلمان کے لیے اصول یہ ہے کہ وہ کسی چیز کا حل تلاش کرنے کے لیے پہلے قرآن کھول لے، قرآن سے اس کا حل پوچھ لے، پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف چلا جائے۔ قرآن کریم میں ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا، کہ کیا کتاب کے کسی حصے پر ایمان رکھتے ہو اور کسی کو چھوڑ دیتے ہو، اس کو نہیں مانتے، تو تم میں ایسا جو کرے گا اس کو پھر ہم کیا بدلہ دیں گے دنیا میں سوائے ذلت اور رسوائی کے۔ قرآن کا ایک انداز ہے سورہ بقرہ میں، اور اہل کتاب کو خطاب کر کے یہ بات کہی گئی ہے، اور جہاں اہل کتاب سے بات کی جائے وہاں اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کو تنبیہ ہو، کسی چیز پر ڈانٹا جائے، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس امت کے افراد کے لیے بھی وہ چیز جائز نہیں ہے۔ یہود کا طریق یہ تھا کہ وہ اپنی مرضی کی چیزیں تورات سے لے لیتے تھے، جو اپنی مرضی کے مخالف ہیں ان کو چھوڑ دیتے تھے، اس پر ان کو تنبیہ کی گئی ہے۔ مسلمانوں کو یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ دین جو دیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اگر اسلام اور مسلمانوں کی ترقی چاہتے ہو تو پورے دین کے اندر آ جاؤ، اس میں ڈاواں ڈول ہو کر نہ چلو کہ کچھ اپنی مان لی، کچھ نفس کی مان لی، کچھ کے لیے دلائل اور حجتیں اکٹھی کر دی۔ اگر مسلمان ایسا کریں گے تو دنیا میں اللہ کی طرف سے ان کی گرفت ہوگی، ان کو سزا دی جائے گی، اور دنیا میں جو سزائیں ہوتی ہیں یا آفات ہوتی ہیں، یہ بعض لوگوں کے لیے تو آزمائش ہے اور بعض لوگوں کے لیے سزا ہے، اور مسلمانوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے لیے سزا ہوتی ہے۔ دنیا کی زندگی میں کافر کے لیے سزا کا تعین نہیں ہے، اس کے لیے آخرت کی سزا ہے۔ اس نے تو یہ قبول ہی نہیں کیا کہ میں اللہ کو رب مانتا ہوں، میں انبیاء کی مانتا ہوں، میں پیغمبر کی نبوت کو مانتا ہوں، یہ تو اس نے مانا ہی نہیں۔ اس کی تو ہے ہی دنیا کی زندگی۔ مسلمان نے اللہ کے سامنے عہد بھی کیا ہے، اقرار بھی کیا ہے، اور آخرت پر امید لگا کر بھی بیٹھا ہے، جب اللہ کی نافرمانی پر مجموعی طور پر کمر باندھی جائے گی اللہ کی طرف سے مواخذہ ہوگا، گرفت ہوگی، اور اگر اطاعت ہوگی تو اللہ کی طرف سے عزتوں سے نوازے جائیں گے۔ قرآن میں ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم ضرور بے ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، مستقبل میں آنے والے خدشات کے ذریعے۔ خوف کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے، اور حزن کا تعلق وہ ماضی سے ہوتا ہے، کہ انسان کو کسی چیز پر غم ہے تو وہ غم مستقبل کا نہیں ہوگا،
ماضی کی کسی چیز پر ہوگا کہ ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں نہیں ہوا، اس کا تعلق ماضی سے ہے، گزرے ہوئے زمانے سے ہے۔ اور مستقبل آنے والے دور کو کہا جاتا ہے کہ وہ زمانہ جو آنے والا ہے اس کا خوف تمہارے اوپر ڈال دیں گے کہ کیا ہوگا، اللہ کی طرف سے یہ آزمائش ہوگی۔ شیء من الخوف والجوع، کہ ہم تمہیں اس سے بھی آزمائیں گے کہ کبھی قحط سالی کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ یہ جو دنیاوی آفات ہیں اس میں قرآن کریم میں بھی آپ کو مختلف آیات بلکہ متعدد آیات ملیں گی کہ دنیا میں اللہ کی طرف سے سزائیں کیوں دی جاتی ہیں، مواخذہ کیوں کیا جاتا ہے، اور احادیث میں تو اس کی بہت تفصیل ہے۔ پہلے زمانے میں ایک فرقہ گزرا ہے معتزلہ کا، ان لوگوں نے جتنے احکامات ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے وہ، لیکن فرق ضالہ میں سے ہے، گمراہ فرقوں میں سے اس کا شمار ہوتا ہے۔ وہ احکامات کو، آیات کو، معجزات کو عقل کی روح سے دیکھتے تھے اور عقل کی کسوٹی پر پرکھتے تھے۔ اگر بات آ گئی تو ٹھیک، نہیں آئی اس کا انکار کر جاتے۔ جیسے حضرت سلمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ اعجاز عطا فرمایا تھا کہ غدوہا شہر و رواحوہا شہر، کہ ان کی صبح نکلنے کی جو مسافت ہوتی تھی، شام کو لوٹ کر آتے تھے، تو اگر کوئی شخص پیدل چلتا تو وہ مہینے میں اتنا سفر طے نہیں کرتا تھا جتنا ان کا ایک دن میں تخت سفر طے کر لیتا تھا۔ اب یہ ایسی چیز ہے کہ اس کو آپ عقل سے اس زمانے، ہمارے زمانے میں اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، یہ ذہن میں رکھیں۔ اس زمانے میں معتزلہ اس کو اصولوں پر پرکھتے تھے کہ جی کیسے ہو سکتا ہے، ایک چیز بھاری ہے، وزنی ہے، ہوا میں کیسے تیرے گی، لے کر کیسے جائے گی، اتنے افراد کیسے بیٹھیں گے اس پر، اگر 2 بندے بیٹھ جائیں تو اتنا وزن ہوگا، 4 بیٹھیں گے تو اتنا وزن ہوگا، پورا لشکر اس پر بیٹھ گیا، 300 بندے بیٹھ کر جا رہے ہیں، وہ تخت زمین پر نہیں گرتا۔ یہ بات اس طرح نہیں ہے۔ اگر ہمارے زمانے میں معتزلہ ہوتے تو اس ہوائی جہاز کو دیکھ کر وہ کبھی انکار کرتے کہ جی جہاز بھی اڑ سکتا ہے؟ جیسے جیسے سائنس ترقی کرے گی اسلام کو مزید تائید اور تقویت حاصل ہوگی۔ انہوں نے بڑے زور و شور سے انکار کیا ہے، لیکن آج کے دور میں آج آپ چھوٹے بچے سے کہیں کہ جی 500 بندے ایک لوہے اور لکڑی کے مجموعے میں بٹھا کر ہم نے یہاں سے بٹھائے اور جا کر امریکہ اتار دیے، وہ کہے گا ٹھیک ہے۔ اس کے لیے بالکل یہ غیر معقول نہیں ہے، ان کے لیے تھی۔ حدیث میں ہے جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بڑھے گی اور اعلانیہ گناہ کیے جائیں گے اس وقت عذاب کی کیفیت شروع ہوگی، اور وہ چیزیں جو نعمتیں ہیں ان کو عذاب بنایا جائے گا۔ ایک حدیث میں وَيَكُونُ الْمَطَرُ قَيْزًا، کہ بارشیں ہوں گی اور بارشوں سے قحط سالی پیدا ہو جائے گی۔ انہوں نے بڑا مذاق اڑایا ہے اس کا کہ جی بارش تو ہوتی اس لیے ہے کہ وہ بنجر زمین جو مری ہوئی ہو، بارش سے وہ بھی فصل دینے لگ جاتی ہے، بارش ہوگی اور پھر وہ قحط سالی کا ذریعہ بنے گی۔ آج کے اس دور میں یہ جو سیلاب آیا ہے، بارشوں کے بعد قحط سالی کی ہی کیفیت ہے، فصلیں ساری اجڑ گئی، اور زمین کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں اگر زیادہ عرصہ پانی رہے تو آئندہ چند سالوں تک فصل نہیں دیتی، پھر اس میں سیم پیدا ہو جاتی ہے اور فصل کے قابل نہیں رہتی ہے۔ پنجاب میں بعض علاقے ہیں جہاں بند ٹوٹتے رہے یا سیلاب کا پانی چھوڑا جاتا رہا یا چھوٹے پیمانے پر دریاؤں سے پانی چھوڑا جاتا رہا، وہ عرصے تک زمینیں خراب رہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پوری نسل کو وہاں سے اسی طرح فقر کی حالت میں نکالا۔ خانے وال سے آگے شور کوٹ، عبدالحکیم کی جو دائیں طرف والی پٹی ہے، اس میں ایک عرصے تک سیم رہی، پھر اللہ تعالیٰ نے اسی زمین کو اگلی نسل کے لیے سونا بنا دیا، وہاں سب سے زیادہ فصل ہونے لگی۔ تو یہ ساری حکمتیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس وقت کس کو نوازنا ہے، کس طرح نوازنا ہے، اور کس وقت کس سے لینا ہے۔ تو کبھی خوف میں مبتلا کیا جائے گا، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور کبھی اللہ آزمائے گا کہ مال کو کم کر دے گا، کبھی اللہ آزمائے گا کہ جانیں چلی جائیں گی،
کہ رشتہ دار مر گئے، بھائی مر گئے، والد مر گئے، والدہ مر گئی، ان کا انتقال ہو گیا، ان کا انتقال ہو گیا، یہ ساری چیزیں آزمائش کے زمرے میں آئیں گی۔